السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک افیئر میں خوش آمدید۔ آج کے اس اسپیشل پروگرام میں ہم بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے۔ بلوچستان کے اندر بہت سی محرومیاں پائی جاتی ہیں۔ پرویز مشرف کے دور حکومت کے بعد جتنے بھی ہماری حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے بلوچستان کے اندر نہ تو وہ ترقیاتی کام کیے اور نہ ہی جو ہمارے انتہا پسند جو بلوچ قبائل ہیں ان سے بات کی۔ اگر مذاکرات بھی ان سے امن کے حوالے سے ہوئے تو صرف مذاکرات کی حد تک رہے، نہ ان سے کوئی اس طرح لیول کی بات کی گئی کہ ان کو امن کے دھارے میں لیا جائے۔ لیکن ہم اگر فوج کے حوالے سے بات کریں تو افواج پاکستان نے اس سلسلے میں بہت سی قربانیاں دی اور انہوں نے ہمیشہ مختلف جو ہے نا وہ قبائل سے بات کر کے ان کو امن کے راستے پر لے کر آئے اور وہاں سے کافی لوگوں نے کچھ دور میں جو ہے نا وہ ہتھیار بھی ڈالے تھے۔ ان تمام موضوعات سے ہم بات کریں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جن کو عمران خان نے ایک ایسا بیڑا دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ آپ امن مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ ہم آپ ہی بلوچستان کی تمام جو قوم ہیں آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں اور ان سے امن کے حوالے سے مذاکرات کریں اور ان کو امن کے حوالے سے پیغام دیں، میرا پیغام دیں، حکومت کا پیغام دیں تاکہ وہ امن کے دھارے میں آ جائیں۔ اور جو بلوچستان خاص طور پر کوئٹے کے اندر جو واقعات ہوتے رہیں، دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہیں، ان سے قوم کو اور قومی سلمیت کو بہت نقصان پہنچا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہزین بگٹی صاحب۔ ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ شاہزین، مجھے پہلا کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے، کیا آپ اس جو قبائل ہیں ان کو قائل کر پائیں گے کہ وہ جو ہے جس میں مری ہیں، بگٹی ہیں، مینگل اور بہت سے قبائل ایسے ہیں جو حکومت کے فوج کے خلاف ہیں اور وہاں پر دہشت گردی کے جو ہے نا وہ واقعات میں بھی انوالو ہیں، کیا آپ ان کو امن معاہدے کے اندر قائل کر پائیں گے؟ اور مجھے دوسرا یہ بتائیں، کیا سابقہ حکومتوں کی طرح یہ مذاکرات کہیں ایسا تو نہیں صرف مذاکرات کی حد تک رہیں گے؟ دیکھیں، ظاہر ہے اگر انسان کسی انسان میں اہلیت دیکھتا ہے تو اس انسان کو وہ ذمہ داری دی جاتی ہے، تو یقیناً مجھ میں وہ اہلیت تھی کہ مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے، تو I'll try to do best which is in the best interest of Pakistan, which is in the best interest of the local people۔ میں کلیئرٹی دوں گا کہ جو پاکستان کی باؤنڈریز کو ایکسیپٹ کرے گا، جو پاکستان کے فریم ورک کو ایکسیپٹ کرے گا، ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، ہم سب سے بات کریں گے۔ کوئی پیک اینڈ چوز کی پالیسی نہیں ہے۔ who will accept پاکستان in all means we are ready to talk۔ پیس پروسیس میں there should be weight to it۔ خالی ہاتھ جائیں جس کا کوئی وزن نہ ہو، اور ہم بھی ماضی کی طرح جو ڈیلیگیشنز گئیں، جو رابطے ہوئے وہ ناکام رہے، تو اگر ایک اور ناکامی کا سامنا کرنا چاہتے ہیں تو ہم خالی ہاتھ کل بھی جانے کو تیار ہیں، مگر وہ ہمارے ملک کے مفاد میں نہ ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دانشمندانہ طریقے سے آگے چلنا چاہیے، ہمیں کچھ چیزیں کرنی چاہیے۔ حکومت اور ریاست فراخ دلی کا مظاہرہ کرے، کیونکہ ریاست کا دل بہت بڑا ہوتا ہے اور حکومت کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے۔ تو اس ٹائم آئی ایم ریپریزینٹنگ دا گورنمنٹ کرنٹ اینڈ obviously دی اسٹیٹ اسٹینڈز ود دی گورنمنٹ کرنٹ۔ اب جب گورنمنٹ اور اسٹیٹ ایک چیز اس پہ ہے تو obviously آئی ایم ریپریزینٹنگ دا کرنٹ گورنمنٹ، تو ہم امید کرتے ہیں کہ بہتری آئے گی۔ شاہزین، آپ مجھے یہ بتائیں، ایک عام تاثر پایا جاتا ہے، بہت سے لوگ جو ہے نا وہ خیر جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت سے مقامات پر کہہ رہے ہیں کہ ایک کل کا نوجوان جو ہے نا وہ ایک جو ہے یہ کیسے مذاکرات کامیاب کر پائے گا جبکہ سابقہ حکومتیں بھی اس میں ناکام ہو چکی ہیں۔ آپ اس حوالے سے کتنے پر امید ہیں؟ آپ کے پاس ایسے کیا جو آپ نے تیاری کر رہے ہیں یا تیاری کی ہے کہ آپ ان تمام قبائل کو مذاکرات کی ٹیبل پر لے کر آ سکتے ہیں؟ جہاں تک آپ جانتے ہیں کہ ریکانسیلیشن کے اندر ہم لوگ انیشلی آئی ڈی پیز جو ڈسپلیسڈ ہیں، جو پاکستان کے پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے 21 اضلاع میں بے یار و مددگار ہیں 2005 سے، ہم ان کی واپسی کو یقینی بنائیں گے۔
اس کے علاوہ انہی لوگوں سے، کیونکہ آپ نے مسنگ پرسنس کا سنا ہوگا، تو اس پہ ہم ذرا بات کریں گے، وہ لسٹیں ہم دیں گے۔ اس کے علاوہ تیسری چیز ہے کہ جو لوگ اسی دور میں جن پہ کچھ مقدمات بنائے گئے تھے، تو وہ بھی ہم پنجاب، سندھ اور بلوچستان گورنمنٹ کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمیں رپورٹس ود ان ایز ارلی ایز ہمیں وہ رپورٹس دے دیں کہ ہم پرائم منسٹر کے سامنے ٹیبل کر سکیں۔ تو بات چیت سے پہلے اگر ہم یہ 2-3 چیزیں کر لیں، فزیکلی امپلیمنٹ کرا دیں، خالی ہاتھ کسی کے پاس جائیں تو کوئی ہمیں سیریس نہیں لے گا۔ اگر ہم 2-3 چیزیں کر کے جائیں تو اٹ ول پٹ مور ویٹ ٹو اٹ، وہ ہمارے سیریسنس شو کرے گی۔ اگر ہم خالی ہاتھ چلے جائیں، وہ تو پھر کہیں گے ماضی میں بھی باتیں ہوتی رہی ہیں، صرف وہ باتیں ہی رہی ہیں، تو اس میں عملی جامہ تو کسی قسم کا نہیں ہے۔ ہاؤ ڈو وی ٹرسٹ یو؟ تو اس وجہ سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہمیں 2-3 چیزیں کرنے دیجئے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے آگے جو اللہ کو اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے آپ جو ہے نا ان بلوچ جو ناراض بلوچ ہیں یا انتہا پسند ہیں، ان سے بات مذاکرات سے پہلے آپ کچھ تیاری کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو حکومت کے سے پہلے آپ یہ چیزیں منوانا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ جب ان کے پاس جائیں تو خالی ہاتھ نہیں، کیا آپ ایسا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں، ہمارے پاس کوئی آئی ڈی پیز کی اس ٹائم 1.5 لاکھ کے قریب لسٹ موجود ہے، کوئی تقریباً 30,000 کے قریب مسنگ ہے، تو ان لسٹوں کو بھی ہم نے درست کرنا ہے۔ وی ہیو ٹو کمپلیٹ دوز لسٹ۔ اس کے علاوہ جیسے مسنگ پرسنس کا بڑا ایشو کورٹس میں بھی رہا ہے، تو جب ہم یہ کریں گے تو یقیناً ان آئی ڈی پیز میں سے بھی اف دیر آر اینی افیکٹیز ایز ان مسنگ پرسنس، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بھی وہ لسٹ لیں، اس کی ویریفیکیشن کروائیں۔ جب ایک کلیئرٹی آ جائے گی ان چیزوں میں، پھر ہم اس کو پرائم منسٹر کے سامنے ٹیبل کر کے اینڈ ویل انشاءاللہ سون گیٹ اٹ اناؤنسڈ بائی دی چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ امپلیمنٹ جلد سے جلد شروع کروائیں گے بیفور وی ہولڈ ٹاکس۔ اچھا شاہزاد، مجھے یہ بتائیں کہ ان مذاکرات کے اندر آپ جو تیاری کر رہے ہیں، ان میں کن کن لوگوں کو شامل کریں گے جو باہر بیٹھے ہیں، جو دہشت گردی پاکستان کے اندر کریں، خاص طور پر بلوچستان میں کریں، ان لوگوں کو بھی شامل کریں گے، یا کچھ جو اسپیسیفک اسلام پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ان سے مذاکرات کریں گے؟ عرض میری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ خوشی سے آئیں، پاکستان کے فریم ورک کو ایکسیپٹ کریں، باؤنڈریز کو ایکسیپٹ کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک نیا آغاز ہو، خوشحالی کا آغاز ہو۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک نیا جنگ کا آغاز ہو، کسی کو سپریس کیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیے، مذاکرات سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، دنیا کی مثالیں اٹھا لیں، لڑائیاں، جنگ، جدل ہوئے ہیں، اس کے بعد آخر پیس ٹاک سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں، بات چیت سے حل ہوتے ہیں۔ اگر دنیا میں ایسی مثالیں نہیں ہیں کہ بات چیت سے مسئلے حل ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر تو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بھی پھر کیوں وقت برباد کریں؟ پاکستانی قوم کا بھی، اپنا بھی، وزیر اعظم کا بھی، پروونشل گورنمنٹس کا بھی، ہم یہ ایکسرسائز کیوں کریں؟ دیکھیں، ہم تو اپنی ذاتی مفاد تو ہمارا اس میں کسی کا بھی نہیں ہے، ہم تو اس میں ظاہر ہے پاکستان کے مفاد کی بات کر رہے ہیں نا، اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ کے، اس سے بالاتر ہو کے قومیت کو دیکھتے ہوئے، قومی مفاد، قومی نظریے کو آگے بڑھاتے ہوئے، اس سرزمین کی بہتری کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس چیز کو کر رہے ہیں، ورنہ پرسنل انٹرسٹ اچھا، کی تو عموماً بات ہی دیکھا نہیں ہے جاتا نا۔ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جی آپ ایک تو جو آپ کے مقامی قبائل ہیں ان سے آپ کی بہت دوری ہے، جو آپ اپنے بزرگوں سے بہت دور ہیں، تو خاص کر کوئٹہ میں ترقیاتی کاموں کی اس موجودہ کیا صورتحال ہے؟ آپ نے کہا کہ ڈسکنیکشن ہے اور اپنے بڑوں سے کلوز نہیں ہے، تو میں نے اس 3 سال میں 2 الیکشن لڑے ہیں۔ جنرل الیکشن جو میں نے لڑا، اس میں جتنا میں نے کاسٹنگ ریشو تھا، اس سے کئی گنا زیادہ میرا بائی الیکشن میں کاسٹنگ ریشو بڑھا۔ جو تاریخ میں آپ دیکھیں ہمیشہ ووٹ گھٹتا ہے بائی الیکشن میں، ہمارا ووٹ بڑھا، تو لوگوں کا ہم پہ اعتماد ہے اور ہمارا براہ راست رابطہ ہے ان کے ساتھ، اور ہم اپنے علاقے میں، ٹھیک ہے، محدود وسائل ہیں، اس میں رہتے ہوئے جو ممکنہ ترقی کے کام کرنے چاہیے۔ ابھی جیسے ہم لوگ وہاں مکمل ایک جگہ پہ کوئی 8-10 ہزار گھروں کی ابھی ہم نے منظوری کی ہے، نئے گیس سپلائی لائن کی۔ اسی طرح بھی ایک اور وہ ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں
دیٹ اسٹل ان پائپ لائن. یہ تو ہو چکا ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے. اسی طرح ایک اور ہے, آئی تھنک وہاں 20-25 ہزار ہاؤس ہولڈز ہیں. نئی گیس لائن بچھوانے کی ترقیاتی کام کر رہے ہیں. واٹر اسکیمز ہیں, روڈز ہیں, کچھ ڈیمز ہیں جس سے لوگ اپنی زمینیں آباد کر سکیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ساری چیزیں ایک وقت تو ایڈریس نہیں ہو سکتی, بٹ انسان کوشش کرتا ہے کہ جس میں کچھ نہ کچھ کر سکے. آپ یہ دیکھیے کہ اس پچھلے 1.5-2 سال میں بلوچستان میں اگر آپ 2008 اور آج کمپیئر کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے, اور ہم مزید بہتری چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں اتنی بہتری ہو کہ جو آج سے 20 سال پہلے بالکل پرامن پاکستان ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں سب کو, ہمارے آنے والی نسلوں کو پرامن پاکستان. نہیں, آپ کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن دیکھا جائے تو آپ حکومت کے اندر موجود ہیں, اور حکومت بھی اس ٹائم پی ٹی آئی کی ہے. کیا جو بلوچستان کے اندر ترقیاتی کام ہے ان کو تیزی کے ساتھ نہ کیا جائے, تاکہ جو لوگ ہیں ان کو بتایا جا سکے جی یہ موجودہ حکومت آپ کے حق میں ہے, اور آپ کو صحت کے حوالے سے یا جو کتنے اس ٹائم آپ جو ہے نا یہ پروجیکٹ بلوچستان خاص طور کے اوپر کوئٹہ میں شروع کر رہے ہیں؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ بلوچستان ڈپرائیوڈ ہے, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. بلوچستان کا صوبہ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے کوئٹہ میں ماضی میں دہشت گردی کے 2 بڑے انسیڈنٹس ہوئے. ایک وکلا پہ ہوا جس پہ درجنوں وکلا شہید ہوئے, اور کئی زیادہ زخمی ہوئے جو آج بھی زیر علاج ہیں. اسی طرح پولیس ٹریننگ سینٹر پہ کئی نوجوان شہید ہوئے جن کی میتیں ہائی ایس کے چھتوں پہ ان کے آبائی علاقے بھیجی گئی, اور لوگوں کو آج بھی وہ دکھ نہیں بھولتا. میری عرض ہے کہ اگر بلوچستان باقی صوبوں کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کی طرح بھی اگر کوئٹہ ڈیولپ ہوتا تو یہ علاج کے لیے آرمی چیف کی ہدایت پہ کراچی وکلا نہ بھیجے جاتے, اور یہ ٹرینیز جو لڑکے پولیس والے تھے یہ کراچی نہ بھیجے جاتے. ہمارے پاس تو علاج کی سہولت نہیں ہے. یہ کوئٹہ کا حال ہے. اگر ہم ڈویژن اینڈ ڈسٹرکٹس کی بات کریں, وہاں اگر ایک کوئی نوجوان موٹر سائیکل سے گر جائے, لوگ گرتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, وہ خون اس کا بہہ جانے کی وجہ سے وہ فوت ہو جائے گا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ بیسک نیڈز ہی وہاں پوری نہیں کی جاتی جس کی ضامن ہے ریاست, جس کی ضامن ہے حکومت. یہ کوئی مہربانی نہیں ہے. بلوچستان زمینی اعتبار سے آدھا پاکستان ہے. اس کے کنیکٹیویٹی کے لیے اگر آپ جتنا پیسہ دیتے ہیں اس میں بلوچستان ڈیولپ نہیں ہو سکتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز, ہیلتھ فیسلٹیز اتنے دور علاقے ہیں. نہ پہلی چیز جب کنیکٹیویٹی نہیں ہے تو وہاں ہسپتال بنائیں گے کوئی ویسے ہی نہیں جانا چاہے گا. وہاں صاف پینے کا فیسلٹی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, وہاں گیس کی سہولت نہیں ہے. ہم ترقی کے مخالف کبھی بھی نہیں ہیں. صوبہ سرحد میں گیس پہلے پہنچی, کوئٹہ میں گیس بعد میں پہنچی. تو یہ کوئی خدا نخواستہ میں غلط چیز بیان نہیں کروں گا جس میں کل کو مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. میں وہ بات کروں گا جو حقیقت پہ مبنی ہوگی. ٹھیک ہے محترمہ, آپ جو مجھ سے پوچھیں گی ریئلسٹک بات کروں گا, کیونکہ دیکھیں ایک دفعہ جھوٹ کا سہارا لے کے کوئی بھی جا سکتا ہے, مگر اگلی دفعہ انسان کی نظریں جھک جاتی ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ ہمیں ایسا سہارا لے کے نظریں جھکانی پڑے. اچھا شاہ زین, مجھے یہ بتائیں کہ ایک دیکھا جاتا ہے کہ اور ایک حقیقت بھی ہے کہ جو سی پیک ایک گیم چینجر ہے جو بلوچستان کو حصہ دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے جو بلوچستان کی محرومیاں ہیں جو سابقہ حکومتیں نہیں دے سکی, ان سے جو ترقیاتی کام ہیں اور جو لوگوں کو اس حوالے سے ڈیولپمنٹ میں ترقی اور اس میں اضافہ ہوگا؟ ہم ترقی کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. شہید نواب اکبر خان بگٹی نے ہمیشہ ترقی کو سپورٹ کیا, اس کی راہ میں نہیں آئے. جس کا جیتا جاگتا مثال سوئی گیس ہے جو پورے پاکستان کے جتنے بھی شہری ہیں ان کے گھروں کے چولہے اس سے جلتے ہیں. اور سوئی ہمارے ڈیرہ بگٹی کا تحصیل ہے. اور جہاں تک آپ سی پیک کے گیم چینجر ہونے کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہیں سی پیک ویسا گیم چینجر نہ ہو کہ جیسا سیندک تھا. سیندک سے نہ بلوچستان کو فائدہ ہوا نہ پاکستان کو فائدہ ہوا.
ہم چاہتے ہیں کہ ایسے معاہدے ہوں جس سے بلوچستان، پاکستان اور لوگوں کا فائدہ ہو سکے، نہ کہ کسی اور ملک کا، کیونکہ ہماری ترجیح ہمارے لوگ ٹھیک ہے. اور اگر ہمارا ہم ملک شاہزین ہونا بات چاہیے۔ کریں ہمارے ساتھ جو نا افغانستان کی سرحد ملتی جلتی ہے، جس طرح افغانستان کے اندر جو ہے نا طالبان کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے، اگر افغانستان کے اندر حکومت طالبان کی بن جاتی ہے، وہ کنٹرول کر لیتے ہیں، تو اس طرح سابقہ دور کی طرح بلوچستان کے اوپر کتنا اثر آئے گا، اور کیا وہیں ماضی کی طرح دہشت گردی کے واقعات تو نہیں ہوں گے؟ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اس کی ہم گورنمنٹ کوشش کرے گی کہ ہم اپنے بارڈروں کو مضبوط رکھیں، باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے گی۔ ٹھیک ہے. بلوچستان میں اگر ہم بات کریں کہ جو سیکورٹی فورسز ہیں، انہوں نے بہت بڑی قربانی دی، خاص طور افواج جو ہمارے پاکستان کی فوج ہے، انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اور آپ جو فوج کی ان قربانیوں کو ہیں کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، فوج بھی ہمارے ملک کی ہے، فوج میں پنجاب سے بھی لوگ بھرتی ہیں، بلوچستان سے بھی بھرتی ہیں، سندھ سے، سرحد سے، آپ کی ہماری طرح ہیں ملک سے، اور ملک میں ان کا ایک کردار ہے، رول ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ پرانا دور آ جائے کہ آپ کو یاد ہوگا سن 65 کی لڑائی کے بعد جہاں سے افواج پاکستان گزرتی تھی تو لوگ سلوٹ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ وہ دن لائے کہ آپس میں امن بحال ہو، جہاں آپ کو یہ لڑائی کا دوبارہ سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ کے اپنے لوگ ہیں، اپنے لوگوں کو قتل کر کے، مار کے، کوئی ناراض ہو، انسان کو خوشی نہیں ملتی، اور اللہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کو بچانا ایسے ہے کہ پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو ہماری کوشش ہے کہ بہتری آئے، کہ یہاں جانوں کا زیان نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں کامیاب کرے، اور ملک کو مضبوط کرے، اور ہمیں خوشحال کرے، اور خوشیاں نصیب کرے۔ شاہزین، میرا آپ سے آخری کویشچن یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں، جس طرح آپ ہمیشہ امن کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں، اور جو ہے نا جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ موجودہ جو نا آپ کو ایک دیا گیا، ایک جو نا آپ کو ذمہ داری بھی دی گئی ہے، آپ نے سمجھا اگر ماضی میں جو امن کے حوالے سے مذاکرات کیے جاتے، تو اگر وہ ٹھوس طریقے سے کیا جائے تو آج جو حالات ہیں ایسے نہ ہوتے؟ عرض یہ ہے کہ جو ماضی میں نہ کر سکے اس کا تو کچھ ہو نہیں سکتا، نہ وہ تبدیل ہو سکتا ہے، جو گزرا سو گزر گیا، مگر آنے والے وقتوں کے لیے ہمیں ماضی سے سیکھ کے آگے بہتری کی طرف بڑھنا چاہیے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کچھ بہتری کر سکیں۔ بہت شکریہ شاہزین، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ اگر نوجوان آگے آئیں گے تو پاکستان کے تمام کونے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ترقی بھی ہوگی، امن بھی ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔